کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں، اور آج کا سلسلہ ویسے تو فیضان اسلام نام ہی سے ظاہر ہے، اسلام کا فیضان، لیکن آج ہم جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے بھی بڑا ہی اہم اور خوبصورت موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت میں عرض کروں گا۔ ابتداءً درود پاک کی ایک فضیلت اور بہت ہی پیاری فضیلت کہ جس کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی گئی کہ جو شخص یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد۔ یہ کلمات آپ ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 70 دروازے انشاءاللہ عز و جل کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ درود پاک اور ویسے دیگر درود پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا جو راستہ ہمیں ارشاد فرمایا، عطا فرمایا، اس میں جو سب سے بنیادی شے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کا دنیا میں مبعوث ہونا ہے۔ ابتدا ہی سے انسان نے سرکشی بھی اختیار کی اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ سلسلہ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی کسی خاص خطے کے لیے ہوتا، کوئی کسی خاص طبقے کے لیے ہوتا، ہر نبی کی اپنی الگ شان ہے۔ یہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ جو کلمہ پڑھتے، ایمان لاتے، مسلمان ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے، جو انکار کرتے وہ غیر مسلم ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ بالآخر یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کسی نبی نے نہیں آنا۔ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اوصاف ہیں، انہی میں سے ایک بہت ہی پیارا وصف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہم آخری امت ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آج کا دن عقیدہ ختم نبوت جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، اس اعتبار سے ایک بہت ہی اہمیت کا دن بھی ہے۔ وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات کے اندر، تاریخ کے اندر انبیاء کا انکار کیا، کسی نے کسی شکل میں، کسی نے کسی شکل میں۔ بعض لوگ مرتد ہو گئے اسلام کے کسی ایسے بنیادی عقیدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اسی میں سے بر صغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جنہوں نے بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اور جو ختم نبوت کا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کا انکار کیا۔ اپنے طور پر باتیں کرتے رہے اور اپنی بات کو منانے کے لیے دلائل بھی دیتے رہے، لیکن علماء اہل سنت نے الحمدللہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا،
ان کے غلط عقیدے کو، غلط تعویلات کو واضح کیا۔ 30 جون 1974 کو ہمارے ملک پاکستان میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ یہ جو خاص طبقہ ہے، جو خاص لوگ ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں قانونی طور پر بھی اور آفیشلی نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ بالآخر یہ تحریک چلتی رہی اور 7 ستمبر 1974 کو قرارداد کے چند ماہ کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو قانونی حیثیت دی گئی کہ وہ لوگ کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ اب آفیشلی طور پر بھی اس ملک پاکستان میں غیر مسلم قرار دیے گئے۔ جی ہاں، آج کا دن اس حوالے سے دنیا بھر میں خاص طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو چونکہ فیضان اسلام ہمارا سلسلہ ہے اور اس میں ہم عقائد پر بھی بات کرتے ہیں، اعمال پر بھی بات کرتے ہیں، چونکہ بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے، تو اس حوالے سے آج جو ہے ہم نے اپنے اس سلسلے کا موضوع ختم نبوت رکھا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، اور جو اس بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی اور جو یہ غلط قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل سوالات کو شامل کریں گے، اور مفتی صاحب الحمدللہ کرم فرمائے ہیں، ان سے جوابات حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے ہی میں یہ فتنہ اٹھ چکا تھا پاک و ہند کے اندر۔ اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی بر صغیر پاک و ہند کی، لیکن اس زمانے کے اندر یہ فتنہ اٹھ چکا تھا، اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس کو جو شروع کرنے والے تھے، وہ اس زمانے کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں اپڈیٹ کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خاص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کے منکرین کے خلاف جو آپ نے کام کیا، آپ کی تحریرات اور جو بھی فتاویٰ ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے سلسلے کے حوالے سے آج کا دن یعنی یوم ختم نبوت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یوم ختم نبوت کہہ لیں یا یوم دفاع ختم نبوت، جیسے ایک دن پہلے یوم دفاع پاکستان تھا، تو آج جو ہے وہ یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ مرزا قادیانی کے حوالے سے ہی یہ ساری تحریک چلی، تو 1908 کے اندر وہ مرا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی یہ زمانہ ہے کہ آپ کا وصال جو ہے اس کے بہت بعد میں ہوا، 1921 کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو مجدد تھے، یعنی آپ کا ہم نام ہی یوں لیتے ہیں کہ مجدد دین و ملت، بے شک دین و ملت کو نئے سرے سے تازہ دم کر دینے والے، اس کی تجدید کرنے والے۔ اور مجدد کی جو تشریف آوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کسی کو مجدد بناتا ہے، وہ مجدد بننا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دین کے اندر اگر دین کے معاملے میں اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوا اور دین کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا کیا گیا ہے یا دینی تعلیمات دبتی جا رہی ہیں، تو اس وقت دین کی تعلیمات کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے اور فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ چونکہ 14ویں صدی کے مجدد تھے، اور آپ کے زمانے کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا، اور یہ فتنہ یعنی بدترین فتنوں میں سے ایک تھا کہ یہ دین کے جو بنیادی ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کا انکار کیا گیا تھا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس پر اپنے فتاویٰ کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے اس کے اوپر کام کیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ کچھ کتابیں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی وہ ہیں جو مطلقاً ختم نبوت کے بارے میں، یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ قادیانی کے بارے میں ہے، وہ سوال کسی اور کے بارے میں ہے، لیکن اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتاب تصنیف فرمائی۔ جیسے آپ کی بہت مشہور اور جو بہت بڑی کتاب ہے وہ ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، یعنی اللہ کا بدلہ اس کے دشمنوں کو ختم نبوت کا انکار کرنے پر۔ یہ ختم نبوت کے نام سے بھی یہ کتاب ملتی ہے، اور اس پورے نام کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ۔ یہ مطلقاً جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی کسی شخص کے حوالے سے ہی سوال ہے اور اس کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح آپ کی ایک دوسری کتاب ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ، اس کا نام ہے المبین ختم النبیین۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب بھی آپ کی اسی حوالے سے ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح آپ علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔
یہ پھر یہ قادیانیوں کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک یہ کتاب ہے. اسی طرح جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مشہور کتاب حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، اس کے اندر بھی قادیانی کا سب سے پہلے تذکرہ ہے اور اسی کے اوپر سب سے پہلے اس میں فتویٰ دیا گیا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک اور کتاب ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان، کہ قادیان کے اندر جو مرتد ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر، قہر الدیان علی مرتد بقادیان. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک اور کتاب ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. ماشاءاللہ یہ کتاب بھی قادیانی کے رد کے اوپر اور اس کے کفریات کے بیان کے اوپر ہی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، بہت نفیس اور بڑی مدلل کتاب ہے، الصارم الربانی، اس نام سے یہ کتاب ملتی ہے. یہ بھی قادیانی کے رد کے اندر ہے اور یہ عقائد کی وضاحت پہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور مین اس کا عقیدہ وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، زمین پر تشریف لانا اور ختم نبوت کا موضوع. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تصنیف فرمائی. پھر آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مریدین ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی. پھر تحریک چل پڑی، پھر یہ تحریک چل پڑی اور پھر یہ اسی کا سلسلہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے ان کے صاحبزادے نے یہ تحریک چلائی اور اسی کے نتیجے کے اندر قادیانیوں کو جو ہے باقاعدہ قانونی طور پہ کافر قرار دیا گیا. تو باقی یہ کہ شرعی اعتبار سے تو جو جس دن ختم نبوت کا انکار کے وہ اسی دن کافر ہے، اگرچہ جو ہے یہ یعنی 1974 کے اندر اس کا ڈکلیریشن جو ہے وہ ہوا، لیکن جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہو، وہ کافر و مرتد ہے. ماشاءاللہ بہت ساری کتابوں کا نام ہم نے سنا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کے شہزادے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ تو امام اہل سنت کے حوالے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور یہ تحریک باقاعدہ طور پر یوں سمجھے کہ اسی زمانے سے شروع ہو چکی تھی. اب میں یہ چاہوں گا کہ آسان الفاظ میں، تاکہ ہمارے عوام جو اسلامی بھائی ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا. ویسے تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. اور دوسرا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کس درجے کا انکار ہے اور اب اس پر شریعت کا کیا قلم چلے گا. عقیدہ ختم نبوت ہے کیا اور جو اس کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے اور یہ عقیدہ کس لیول کا ہے. جی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جیسے قادیانی کے خلاف آپ نے ایک کام کیا اور بہت اعلیٰ پیمانے پر کام کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں ہی پیر محل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پر بے پناہ کام کیا، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا ہدف باقاعدہ اسی فتنے کے استیصال یعنی جڑ سے اکھیڑ دینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اور اس پر آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی، آپ نے مناظرے بھی کی، آپ نے تقریریں بھی کی، دورے بھی کیے، بیانات بھی کیے. احباب تھا، ایک بہت بڑا یعنی حلقہ احباب تھا اور آپ کے کام کا جو حلقہ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو آپ کی خدمات بھی اس حوالے سے بہت زیادہ، لہذا اس دن کے حوالے سے ان کا یاد کرنا بھی جو ہے نا ایک اہمیت رکھتا ہے. اب عقیدہ ختم نبوت، دیکھیں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک. اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا. صحیح. نہ آپ کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی ہو سکتا تھا، نہ آپ کے زمانے کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا تھا. اور وہ جو دوسرا ہے نہ وہ نبی ہوگا، نہ وہ رسول ہوگا، نہ وہ نبی کی کوئی دوسری اصطلاح بنا کر اسے نبی قرار دیا جا سکتا ہے. جیسے قادیانیوں کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ وہ ذلی نبی، بروزی نبی، تو وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ صورتیں بناتے تھے. صرف ایک نبی کی قسم ہے جھوٹا نبی. صحیح. وہ آپ کے بعد ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. تو اس اعتبار سے تو لڑی چلتی جا رہی ہے، لیکن سچی نبوت جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب اور چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی عطا نہیں کی جائے گی، نہ کی گئی ہے. اور یہ عقیدہ اس مرتبے کا ہے کہ یہ اتنا ہی قطعی، یقینی اور ضروری عقیدہ ہے. اس کا ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری.
اچھا، جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا ضروری، صحیح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننا ضروری ہے، صحیح، جتنا یہ ماننا ضروری ہے اتنا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ لہذا جو اس کا انکار کرے گا وہ دین سے ایسے ہی خارج ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرنے والا دین سے ماشاءاللہ، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک قطعی یقینی جزمی ایمانی ایقانی اعتقادی یہ عقیدہ چلتا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو ہمارے عقائد کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تشریف لانا ہے، تو وہ کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو ان کی جو آمد ہوگی تو وہ کس اعتبار سے ہوگی؟ دیکھیں، ختم نبوت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جی کسی شخص کو نئے سرے سے نبوت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، کسی شخص کو نئے سرے سے نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے رسول ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے نبی ہیں، صحیح، تو آپ کا تشریف لانا یہ نہیں ہے کہ کسی نئے آدمی کو نئے سرے سے نبوت دے دی گئی، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز نہیں بن رہی۔ صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی ہیں جیسے اور بہت سارے نبی، بے شک، تو جیسے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اگر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے صحیح، تو اس سے آپ کی آخری نبی ہونے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ہے کہ آپ پہلے سے نبی ہیں، آپ کو نئے سرے سے نبی بن کر نہیں آئیں گے، اور پھر آپ کا آنا یوں بھی ہے کہ آپ حقیقتاً تو آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن دوبارہ جو آپ کا قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے دوبارہ آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، بے شک، اور اس کے بعد جو آپ کی بھی خدمات آپ نے سر انجام دینی ہے وہ دیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی نبوت کے احکام جاری کریں گے، اپنی شریعت جو لے کر اپنی ان کی شریعت کے احکام تھے وہ جاری نہیں کریں گے، بلکہ جیسے ہمارے دین کے اندر 5 نمازیں، ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، ہمارے دین کے اندر جیسے حج ہے، زکوٰۃ کی ایک پرسنٹیج ہے، اور دیگر جو احکام ہیں انہی احکام کو عام کرنے اور ان کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو آپ کی تشریف آوری اس وقت بحیثیت امتی کے ہوگی، صحیح، نبی آپ یقیناً ہوں گے اس وقت بھی، لیکن وہ نبی یوں نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بعد کو ان کو نئی نبوت عطا کی، وہ پہلے سے نبی ہیں، ان کا تشریف لانا جو ہے وہ ختم نبوت کے اندر کسی قسم کی کوئی حائل ہونے کی صورت نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے وضاحت فرما دی، ورنہ بعض لوگ جو ہے وہ اس سے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، تو بہتوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس عقیدے کی جو ہے وہ اگر وضاحت بیان ہو جائے کہ قرآن مجید میں بھی کیا اس عقیدے کا تذکرہ ہے اور کن الفاظ کے ساتھ ہے، اور احادیث میں بھی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا عظیم عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی، اور پوری امت کے اتفاق سے یہ عقیدہ ثابت ہے، جیسے اجماع امت کہا جاتا ہے، پوری امت کے اتفاق سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، جن میں جو مرکزی آیت ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ قرآن پاک میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بالکل واضح طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ دوسری بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک محل بنایا، صحیح، اور اس محل کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کا چکر لگاتے ہیں اور اس کے حسن اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے کہ بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن فرمایا کہ اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، صحیح، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ خالی چھوڑی ہوئی، صحیح، تو فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، سبحان اللہ، کہ میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو چکا، صحیح، اب مزید گنجائش نہیں، اب اس کے اندر گنجائش نہیں، اب گنجائش کی صورت یہی ہے نا کہ یا تو پہلی اکھیڑ دی جائے، صحیح،
اور دوسری لگائی جائے، یا لگی کے اوپر دوسری لگا کے بدنما کر دیا جائے. تو اب دوسرے نبی کا آنا یا تو یوں ہے کہ پہلے کوئی معزول ہو تو اس کی جگہ دوسرا آئے، یا معاذ اللہ دوسروں کے اوپر ایک بدنمائی کے طور پہ کوئی اور لگا دیا جائے. تو یہ اب ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ فَأَنَا اللَّبِنَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اسی طرح ایک دوسری حدیث سے مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد حدیثیں ہیں جن کے اندر متعدد گنتی بیان کی گئی ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی، یعنی 6 خصوصیات مجھے ایسی عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. وہ اس میں مختلف بیان کرنے کے آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک جو ختم نبوت کو بیان کرتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ، یعنی جب ساری مخلوق جمع ہے، اس وقت بھی عالم یہ ہوگا کہ یہ عقیدہ قیامت میں بھی بیان کیا جائے گا. وہ کس طرح؟ وہ جو حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی ایک کافی طویل حدیث ہے کہ جس میں لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لیے ہماری سفارش کرے. شفاعت کے باب میں یہ بیان کیا جاتا ہے، شفاعت کے باب کیا جاتا ہے. تو اب اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ریفر کریں گے کہ تم ادھر جاؤ، وہاں آ کر جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں گے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ، وہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. یہ عرض کرنے کے بعد، یعنی ختم نبوت کے اس عقیدے کے اعلان و اظہار کے بعد وہ کہیں گے اشفع الی ربک، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت کا بیان ہے، یہ قیامت کے دن پوری مخلوقات کے مجمع کے اندر، محشر کے میدان کے اندر بھی ہوگا. اچھا، پھر اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، یعنی جن کو مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ سے دیکھیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ درجن کے اندر یا درجن سے بھی زیادہ بنتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس میں اپنے اسماء مبارکہ بیان کیے، یعنی میرا نام جو ہے محمد ہے، احمد ہے، میرا نام جو ہے وہ حاشر ہے، یہ بہت سارے نام بیان کیے. ان میں چند نام وہ ہیں جو باقاعدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والے ہیں. جیسے ان میں ایک نام ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنا نام مبارک بیان فرمایا مقفع. مقفع کا مطلب ہے جو سب سے آخر میں تشریف لانے والا، سب کے پیچھے تشریف لانے والا. یہ بھی آپ کی ختم نبوت پہ دلالت کرنے والا. ایک اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب بھی اس حدیث مبارک کے اندر، جن حدیثوں میں یہ لفظ ہے ان میں ہے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا، جو سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. تو آپ کا نام مبارک مقفع وہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے. آپ کا نام مبارک عاقب یہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا خود نام آخر النبیین، خاتم النبیین، آخر الانبیاء اور خاتم، محض خاتم، یہ سارے کے سارے الفاظ، آخر النبیین آخری نبی، خاتم النبیین آخری نبی، خاتم الانبیاء آخری نبی، یہ ان میں ہر لفظ کے اوپر جدا جدا احادیث مبارک ہیں. تو یہ ساری احادیث مبارکہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارک ہیں. اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو کتاب میں نے شروع میں عرض کی، جزاء اللہ عدوہ بِإِبَاءِ ختم النبوہ، اور دوسری کتاب المبین ختم النبیین، ان کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ ساری حدیث ان الفاظ کا بھی بیان ہے وہاں پر، کتنے واضح الفاظ کے اندر، اور کس طرح ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ جو ہے اس عقیدے کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، اور ہر نبی کی ایک امت ہوا کرتی ہے، تو اس پیرائے کے اندر کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم آخری امت ہیں؟ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں، قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جی تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب صحیح اللہ کی کتابوں میں سے آخری کتاب ٹھیک قرآن پاک، اور آپ کی امت جو ہے وہ امتوں میں سے آخری امت ہوگی. صحیح صحیح. اور اسی طرح آپ نے جو مسجد جو ہے وہ تعمیر فرمائی، مسجد نبوی شریف، جی یہ نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے باقاعدہ حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے. اچھا، آخری مسجد سے مراد کہ نبیوں نے جو مسجدیں اپنی بنائی ان میں سے آخری مسجد، ورنہ مسجد آج بھی بنتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری امت ہونے کے حوالے سے ہے، یہ بھی حدیث مبارک کے اندر ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور تم یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت. تو لہذا ہم آخری امت ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے، ہمارا دین اور شریعت آخری دین اور شریعت ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرے تو وہ خصوصیات جو آخری نبی ہونے کے اعتبار سے ہیں، جیسے مسجد کا آپ نے بیان کیا، امت کا بیان کیا، وہ بھی سب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. کتنا خوبصورت یہ تصور ہے اور کتنے فضائل کی باتیں ہیں. اور اسی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اس آخری امت کو بہت سارے فضائل بھی ملے. اس موضوع پر بھی بہت سارے جو ہے وہ کلام لکھے ہیں علماء کرام نے کتابوں کے اندر، اس امت کے فضائل بھی بیان کیے گئے. واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ملا. ہمیں آپ کا جو ہے وہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یقیناً ایک تو ہمارا فرض ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اور اس پیرائے سے دیکھیں کہ جب کسی کے صدقے میں کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کی احسان مندی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے کہ اتنے فضائل جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوئے. مفتی صاحب یہ تو ہو گیا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں وہ الفاظ، وہ مفاہیم، وہ روایات کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا. اچھا، بکثرت روایت ہیں کہ جن میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے کہ روایت مشہور بھی ہے. تو اب جو یہ روایت ہے اور اس مفہوم کی جو روایتیں ہیں تو اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ اگر کسی نبی نے آنا ہی نہیں اور واقعی نہیں آنا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر ان روایات سے ہم کیا سمجھیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ روایات جو ہے یہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے ہی ہیں. دو طرح ہوتی ہے نا چیزیں، دو طرح کی بات کہی جا سکتی ہے. جی. ایک یہ ہے کہ میرے بعد فلاں نبی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو خبر جو ہے اس کے اعتبار سے تو یہ ہوتا کہ پھر بعد میں کوئی نبی ہوتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر آیت مبارک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، ٹھیک ہے، مبشرا برسول یاتی من بعدی، صحیح، اسمہ احمد. ٹھیک ہے، فرمایا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. بے شک. تو اب یہ ہے خبر. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بیسیکلی 3 طرح کی وہ احادیث ہیں. جی. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد فلاں فلاں نبی ہوگا، یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی کسی نے ہونا ہوتا تو فلاں ہوتا. تو اسی میں انکار ہے، اس میں انکار ہے. یعنی یہ انداز ہی انکار والا. اس کو ذرا منطقی انداز میں بیان کریں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن عام ہمارا مفہوم یہی ہے کہ بھئی اگر اس نے آنا ہوتا تو ابھی تک آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی انداز کے اندر ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اب اس میں ایک روایت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، لیکن اس میں بھی اس کے مفہوم کو بیان کیا گیا. جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ٹھیک ہے، ان چاروں کتابوں میں حدیث مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے. ماشاءاللہ. تو اپنے پیچھے مدینہ منورہ کے جو حاکم کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا دل گرفتہ ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور میں پیچھے اکیلا ہوں اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. صحیح.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے ساتھ تمہارا ایسا ہی تعلق ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، صحیح، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ اب یہاں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے اپنے پیچھے، جی، تو ہارون علیہ السلام تو نبی تھے۔ صحیح۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس معمولی سے شبے کا، جو حالانکہ وہاں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بعد والوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ بعد والے وہ بھی غلط قسم کے عقیدت مند جو ہے وہ اس طرح کا ایک غلط فہمی پیدا کر لے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کے باوجود فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا انہ لا نبی بعد۔ وضاحت کر دی پوری، تاکہ ان جملوں سے ہی کوئی شائبہ بھی نہ ہو اور کوئی بد باطن آدمی اسی کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ بے شک۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا۔ اب وہ دوسری روایت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ اس کا اگلا جو مفہوم بنتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا عمر بن خطاب نبی نہیں۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اسی کی وضاحت کے لیے کہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسری حدیث مبارک جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ صحیح۔ کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اگر وہ زندہ رہتے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی وصال ہو گیا۔ تو یہ احادیث مبارک ہیں۔ ایک حدیث مبارک اسی سے ملتی جلتی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی تصریح فرما دیا گیا کہ نبی نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی کائنات کے اندر جن لوگوں کی عادات، جن کے خصائل اور جن کا مزاج، جن کی طبیعت نبوت کے رنگ میں سبحان اللہ اور نبوت کے نور کے ساتھ انتہا درجے کے منور تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کے ساتھ ملتا ہے۔ صحیح۔ نرم دل بہت زیادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کا مزاج مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کا جو مزاج مبارک ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے کہ اس میں زہد بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اشداء علی الکفار والا وصف بہت زیادہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رحم دلی اور محبت اور شفقت اور نرمی بہت زیادہ تھی۔ تو جن کے اندر نبوت کی شعائیں یعنی نبوت کے فیض کی شعائیں انتہا درجے کی چمک رہی تھی، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا کہ نبی نہیں۔ تو جب اتنی عظیم ہستیاں جو ہے ان کے بارے میں یہ صراحت فرما دی گئی تو اس سے ایک یہ بات بھی سمجھانا مقصود تھا کہ کوئی دوسرا شخص سرکار علیہ السلام کے بعد نبی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری وضاحت ہے، اور لگتا ہے کہ دونوں ہی انداز پر شروع ہی سے وضاحتیں بیان کر دی گئی۔ ایک تو وہ وضاحت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی تصریح جو ہے جن لوگوں کے بارے میں شائبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں ان کو لوگ نبی نہ سمجھیں یا ان کے بارے میں ایسا ذہن نہ رکھیں، ان کا جب انکار آ گیا تو جب صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جن کے دن رات، اور آپ نے جو بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ ان کے مزاج جو ہے وہ بعض انبیاء کے مزاج سے بہت قریب تھے، ان کے فیضان سے بہت بڑا حصہ انہوں نے پایا، تو ان کے بارے میں بالخصوص یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا گیا کہ جب یہ نبی نہیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے بارے میں کیسے یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، کیسے یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اتنا واضح عقیدہ ہے، اتنا وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ اب کوئی جو ہے وہ
اس کا انکار کیسے کرے؟ انشاءاللہ یہ بھی سوال ہے، آگے میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا، لیکن مفتی صاحب اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد، بہت سارے مقاصد تھے، لیکن جو سب سے ایک نمایاں کہیں، واضح کہیں، وہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام تشریف لاتے اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے، ان کی اصلاح فرماتے، توحید کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلاتے، اور جو اصلاح امت کا جو سلسلہ ہوتا تھا یہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ اب ایک نبی جب تشریف لے جاتے تو دوسرے تشریف لے آتے، ایک وقت کے اندر ایک سے زائد انبیاء کرام بھی دنیا پر تشریف لائے اور موجود رہے۔ اب جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، تو اب وہ جو لوگوں کی اصلاح کا جو ایک سلسلہ ہے، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کیا اب اس کو کما حقہ پورا کرنا پاسبل رہا، اور اگر نہیں ہے تو وہ کیسے ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تھے جی، اور ان کے وصال کے بعد پھر دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے جی، وہ امت کا سلسلہ چلاتے تھے۔ یہ اس کی اصل تو اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب اس نے چاہا اس سلسلے کو ختم فرما دیا اور کسی دوسرے طریقے سے اس کو چلایا۔ لیکن جو ظاہری اعتبار سے حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہونے کا جو ایک ریزن ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ تھا جی وہ ان کے نبی چلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے امور کی دیکھ بھال ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی تشریف لے جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ خلفاء ہوں گے، نائبین ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مراد یہ کہ اس امت کا جو سلسلہ امور دینیہ ہے، جو دین کے کام ہیں ان کو چلانے کے لیے اب نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، ماشاءاللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام فرمایا وہ ہوگا۔ صحیح۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں، جی، پچھلی امتوں میں کیا تھا، جی، ایک نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتا اس کے بعد یا تو اس کی کتاب جو ہے وہ مٹ جاتی، اس کے اندر تحریفیں کر دی جاتی، تبدیلیاں کر دی جاتی، تو اگلا نبی اس لیے تشریف لاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اصل تعلیمات دوبارہ لوگوں تک پہنچائے، جو بنیاد ہے اللہ کی کتاب وہ لوگوں تک دوبارہ پہنچا دیں۔ یا یہ ہوتا تھا کہ پہلے نبی کی تعلیمات ایسی ختم ہو جاتی تھیں کہ اب ان کو کوئی اپنی یاداشت کے اوپر نئے سرے سے ریوائیو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کر دے، تو اللہ تعالیٰ نبی ہی کو دوبارہ بھیج دیتا تھا، کسی اور نبی کو بھیج دیتا تھا، اور وہ ان تعلیمات کو دوبارہ وحی کے ذریعے زندہ کر دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، مثال کے طور پہ زبور شریف تھی، اب زبور کا ہمیں دنیا میں نام ہی ملتا ہے، صحیح، کتاب کہاں پر ہے، کیا کتاب میں لکھا کرنے والا بھی نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتابیں نازل ہوئی، آپ پر بھی صحیفے نازل ہوئے، قرآن پاک کے اندر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کتابیں کہاں پر ہیں کسی کو نہیں پتا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، بے شک، وہ تورات اور انجیل کہاں پر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے دونوں کو مکس کر کے انجیل اور بائبل بنا لی، صحیح، صحیح، بائبل کے نام سے بنا لیا۔ اب اس کے اندر عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کر کے اس کو دو حصے کر دیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں ہیں، صحیح۔ لیکن ان کتابوں کے اندر جو مضمون ہے، بائبل موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر اگر اس کا مطالعہ کریں، میں نے خود پوری بائبل میں نے پڑھی ہے، صحیح، اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوگی، یعنی نبیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ علمان والحافظ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب جب دنیا میں کوئی کسی نبی کی مکمل تعلیم یا مکمل کتاب بلا تحریف، بلا تبدیلی، بلا تغیر کے موجود نہیں ہوتی تھی تو اگلا نبی تشریف لے آتا۔ ٹھیک، ٹھیک۔ اب آپ آ جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو کیا قرآن پاک دنیا سے ختم ہو گیا؟
نہیں، قرآن بعینہ لفظ بلفظ حرف بحرف نقطہ بنقطہ آج موجود ہے۔ الحمدللہ۔ جیسا قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پہلے آسمان سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ نازل کیا، وہی قرآن پاک بعینہ اسی شکل و صورت میں انہی الفاظ کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب بعینہ موجود ہے تو نیا نبی کیوں آئے گا؟ ماشاءاللہ، بڑی کتاب پیاری تو بات۔ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ایک۔ اب آ جائے نبی کی تعلیمات۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو تعلیمات ہیں، جی، خواہ آپ کے افعال مبارکہ سنن مبارکہ یا آپ کے اقوال مبارکہ، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، صحیح، صحابہ کرام نے وہ بھی جمع کر لی، بے شک، صحابہ سے تابعین نے جمع کی، تابعین سے تبع تابعین نے جمع کی، انہوں نے کتابوں کے اندر سمو دیا۔ اب بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اب حدیث کی کتابوں کی ایک پوری فہرست ہے کہ جس میں دین اسلام کی وہ تمام تر تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی یا کر کے دکھائیں، سبحان اللہ، وہ سب جمع کر دی گئی۔ مفتی صاحب، یہ بھی ایک خصوصیت ہے نا، جس طرح سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال اور افعال کو ہمارے صحابہ کرام نے جو ہے وہ جمع فرمایا، اس ایسا طرح پہلے سے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی نبی کے ساتھ، اسی لیے پھر دوسرے نبی تشریف لاتے تھے۔ جی، چونکہ نبی کی تعلیمات جو ہے وہ یوں منضبط نہیں ہوتی تھی تو پھر دوسرے نبی تشریف لاتے تھے۔ اب جب قرآن بھی پورے کا پورا موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ بھی پوری کی پوری موجود، تو اب نیا نبی جو ہے وہ کیا کرنے آئے گا؟ صحیح۔ تو لہذا جو نبوت کے سلسلے کی ایک ظاہری حاجت ہے، وہ حاجت بھی اب دنیا کے اندر باقی نہیں رہی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ایک یعنی ہمارے دین کے ساتھ ایک بالکل خوبصورت معاملہ یہ فرمایا کہ ہمارے دین میں جب بھی کبھی لوگوں سے عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کوتاہیاں اور کمیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو پیدا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسلام پر حملے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے جماعتیں پیدا فرما دیتا ہے جو اسلام کا اسی طرح تحفظ کرتے ہیں جس طرح زمانہ صحابہ میں ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ دین کی تعلیمات اور عمل ماند پڑتا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سبحان اللہ، حدیث کے اوپر کچھ کلام شروع ہوا تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، فلاسفہ نے، منطقیوں فلسفیوں نے اسلام پر حملے کیے تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، جعلی صوفیوں نے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا یا منطقی فلسفیوں نے دین پر اعتراضات شروع کیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے اوپر یہ انتظام رکھ دیا، جو حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع پر ایسے شخص کو پیدا فرما دے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو نئے سرے سے پیش کرے گا۔ اب وہ مجدد کا آنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی تعلیمات میں اگر لوگوں کو خلل اندازی کر رہے ہیں، صحیح، دین کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نئے سے نئے علماء پیدا ہو جاتے ہیں، نئے سے نئے فقہا پیدا ہو جاتے ہیں، محدثین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب دنیا میں کہیں بھی اسلام کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں 10 تحریکیں دوسری کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے اس کی یہی مثال جس پر ہم کلام کر رہے ہیں، ختم نبوت والی، ختم نبوت کا انکار پہلے بھی ہوا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر اور جتنے منظم انداز میں اور دنیا کی حکومتوں نے مل کر اس فتنے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، وہ یہ جو ہے وہ قادیانی فتنہ جو ہے یہ ہوا، لیکن اس کا مقابلہ کتنے بڑے پیمانے پر ہوا ماشاءاللہ، کہ اس کا مقابلہ بھی یہ ہوا کہ دنیا کے جس ملک کے اندر ختم نبوت کا کوئی منکر پہنچتا ہے وہیں پر ختم نبوت کا دفاع کرنے والا پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کے انکار کے اوپر اور اس میں شبہات پیدا کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کے اندر علماء اور مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا جوابات دینے کے لیے۔ تو گویا اس دین کا اللہ تعالیٰ نے نظام ہی یہ رکھ دیا کہ اب اس دین کی تجدید، اس کا احیاء جو ہے وہ اسی کے علماء کے ہاتھوں، اسی کے فقہا کے ہاتھوں، اسی کے صوفیاء کے ہاتھوں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو نبیوں کے تشریف لانے کا مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ذریعے جو ہے وہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بڑا ہی لطف آیا، اور واقعی یہ سعادت بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی، اسی لیے مبلغین کی، علماء کی اہمیت اور یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، جو فضائل بیان ہوئے کہ اب چونکہ نبی نے نہیں آنا تو اس امت کا جو بیڑا ہے
اس کو پار لگانے کا جو صحرا ہے وہ علماء کے ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے۔ اور واقعی میرے پیارو میٹھے اسلام میں یہ جو بات بار بار بیان کی جاتی ہے، علماء کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو یہ دین کی بقا کے لیے ایک بنیادی امر ہے، بنیادی شے ہے۔ اور کتنی وضاحت کے ساتھ جو ہمارا سوال تھا مفتی صاحب سے کہ اب چونکہ نبی نے نہیں آنا تو اصلاح امت کا سلسلہ کیسے جاری و ساری رہے گا، تو اس کی وضاحت میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اور بالخصوص علماء جو خدمات کرتے ہیں، اور اس کی بھی وضاحت آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طبقے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محبت جتنی زیادہ ہمارے دلوں میں ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، پورے کا پورا جو دین ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں علماء کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اتنا واضح عقیدہ اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائیں، اس کے باوجود بھی ایک کا تو تذکرہ ہم کر ہی رہے ہیں آج، اس کے علاوہ بھی کیا اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے اور ان کی تاریخ کیا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا اور گویا کہ ختم نبوت کے عقیدے سے انکار کرتے رہے اور نبوت کے دعویٰ دار جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے؟ دیکھیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہونے تھے، تبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وضاحت، صراحت، تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کو بیان فرمایا ماشاءاللہ۔ اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی یہ خبر بھی ارشاد فرما دی تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ماشاءاللہ۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یعنی صحیح ستہ میں، نسائی شریف کے علاوہ بقیہ 5 کتابوں میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ان میں 20 کتابیں ہوں گی۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، یہ الفاظ بخاری کے۔ صحیح۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت میں، یعنی میری امت کہلانے والوں میں سے، صحیح، 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے، کذابون، بہت زیادہ جھوٹے، 30 ایسے جھوٹے آدمی ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اچھا، کہ وہ سارے کے سارے یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں، صحیح، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سبحان اللہ۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمام نبیوں کے آخر کے اندر میں آ چکا ہوں، میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اب اتنی بڑی خبر آپ نے ارشاد فرمائی ہوئی تھی تو آپ نے فرما دیا کہ 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعض روایتوں میں کچھ الفاظ کم زیادہ بھی ہیں اس سے، لیکن یہ ایک بنیادی روایت جو میں نے حدیث صحیح میں نے عرض کر دی۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، یعنی آپ کے زمانے میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نام کا جو یہ نبوت کا دعوے دار تھا، اس نے باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ کو باقاعدہ خط بھی لکھا تھا کہ آپ میری نبوت کو تسلیم کریں۔ اچھا، تو اس کو کذاب ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی قرار دیا تھا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی پھر اس نے بہت بڑا فتنہ پھیلایا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا، اس نے دوسری جگہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا طلیحہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک عورت تھی سجا نام کی، ملکہ سجا اسے کہا جاتا، اس عورت نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ان کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو آپ کے لشکر میں وہ جو وحشی نام کے صحابی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے پھر اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تقریباً 150 سال کا بڈھا آدمی تھا اور یہ اس عمر کے اندر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، تو یہ پھر مارا گیا۔ یہ تو یہ تھا، یہ سجا ملکہ تھی، طلیحہ نام کا ایک آدمی تھا، اور اس کے علاوہ بھی تاریخ کے اندر مختار ثقفی نام کا ایک آدمی گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح متنبی نام کا شاعر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یوں جو ہے یہ سلسلہ چلتا آیا۔ درمیانے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے تذکرہ ملتا ہے، یعنی کئیوں کا میں نے پڑھا ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی ان کی وہ وارداتیں کیا ہوئے مفتی صاحب؟ اتنا بڑا دعویٰ کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم کا انکار کر دینا، تو جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان کے بارے میں زیادہ تر جو انجام ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو اسلامی حکومتیں تھیں وہ ان کے خلاف جہاد کرتی تھی اور ان کو نیست و نابود کر دیتی۔ بہت ساروں کا تو یہ انجام ہوا جیسے مسیلمہ کذاب کا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ
جو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے دعویٰ کرتے تھے، صحیح، تو جو اسلامی خلفاء تھے پھر انہوں نے ان کو قتل کروا دیا مرتد کی جو سزا ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے توبہ بھی کر لی کہ وہ توبہ کر کے بھی جو ہے انہوں نے توبہ کر لی، یعنی ان کو سمجھ آ گیا کہ کیا الٹی سیدھے کام کر رہے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس طرح فتنہ چلاتے رہے اور پھر بالآخر مرا گئے. صحیح. جیسے یہ قادیانی کا ہے. پھر ان میں بہت سارے وہ ہیں کہ جن کا اب نام و نشان بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، کہ نبوت کا دعویٰ کیا لیکن ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن کے ماننے والے ابھی چل رہے ہیں، جیسے ہم جس فتنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو لہذا کچھ قتل کیے گئے، کچھ مارے گئے، کچھ مر گئے، کچھ نے توبہ کر لی. تو یہ اسی طرح ان کا سلسلہ ہے. تو دنیا کا انجام ہے، آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا. مفتی صاحب کافی گفتگو ہو گئی، بڑی طویل گفتگو ہوئی اور اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اور ابتدا میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. احادیث مبارکہ میں بڑے واضح الفاظ ہیں، امت کا بھی اس پر اتفاق ہے. ساری چیزیں عقلی طور پر جو میں نے سوال کیا کہ اصلاح امت کا سلسلہ کیسے ہوگا، اس کا بھی آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. تو جب یہ عقیدہ اتنا واضح ہے اور اتنا کلیئر ہے تو کیا یہ امیزنگ نہیں ہے کہ اس کا لوگوں نے انکار کر دیا اور اس کے باوجود بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ تو یہ عقل کیسے تسلیم کرے، اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا آخر وجہ تھی کہ لوگوں نے پھر بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ دیکھیں، انکار کرنے والوں کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والے دنیا میں وجود ہی کا انکار، ٹھیک ہے نا، جو خدا کو مانتے نہیں، وجود ہی نہیں مانتے. وہ بھی ہے جو ایک خدا نہیں مانتے، بہت سارے مانتے. تو اب ہماری عقلوں کے اعتبار سے تو یہ بھی ایسا تعجب انگیز ہے. دیکھیں ان کی عقل میں یہ بات آ جاتی. صحیح. بنیادی طور پر جو اس کی وجوہات ہیں اس میں بہت زیادہ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ نفسانی خواہشات اچھا اور ذاتی مفادات، اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے تھا. کتنی بری کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر لے گا اور اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، صحیح، تو اب وہ سچا نبی تو زہد و تقویٰ کی زندگی بھی گزارتا ہے، لذات سے کنارہ کشی بھی اختیار کرتا ہے جی، اور وہ جو ہے وہ کم پر گزارا بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بے پناہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. جی، سچے نبی کا تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. جی، جھوٹے نبی کو یہ ہوتا ہے کہ چلو کھانے پینے کو ملے گا، موجیں ہو جائیں گی، لوگ آگے پیچھے پھریں گے، جناب کشتے وشتے چلیں گے سارے. تو وہ ان چکروں کے اندر ہوتے ہیں. جیسے اب قادیانی کی اگر وہ زندگی پڑھیں، میں نے اس کے اوپر پوری کتاب پڑھی ہے، تو وہ سوائے یعنی مرغیاں کشتے، فلاد کا کشتہ، فلاں کا کشتہ، ان سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتا تھا. صحیح. تو بہت زیادہ تو ذاتی مفادات اس کے اندر پیچھے انوالو. مسیلمہ کذاب حکومت کا متمنی تھا، وہ حکومت چاہتا تھا، لہذا وہ اس کی وجہ سے وہ لگ گیا. ایک تو یہ وجہ ہوتی. دوسری وجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسلام دشمن لوگ جی فتنے اٹھانے کے لیے اور اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. جیسے یہ جو ہے یہ فتنہ جو ہے قادیانی فتنہ، اس کے پیچھے بھی سارا سیٹ اپ تھا، پوری اس کی کتابیں چھاپنے میں، پھیلانے میں، پیسے ویسے دینے کے اندر، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. تو اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف اس طرح کے کسی بھی ایسے شخص کو استعمال کرتی ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذاتی صلاحیتیں دھوکہ دے دیتی ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں. صحیح. جیسے ایک شاعر تھا بہت بڑا، اب شعر بہت ہی اعلیٰ قسم کے کہتا تھا، تو اس نے کہا جب میں اتنے اعلیٰ قسم کے شعر کہہ رہا ہوں تو اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یعنی اس کو غلط فہمی ہو گئی. تو اب جب جس کے پاس قرآن ہے وہ نبی ہے، تو میرے پاس میرے شعر ہے تو میں بھی نبی ہوں. اس نے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا، زبان پر دھوکہ. تو یوں بعض صلاحیتوں کی بنا پر دھوکہ کھا جانا بھی پایا جاتا ہے. صحیح. اچھا، بعض کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یہ مرغی ورگی کا، اچھا، یعنی باقاعدہ دماغی امراض، نفسیاتی امراض، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ نفسیاتی مریض جیسے ہمارے نہیں، آپ دیکھتے کہ حاضری ہوئی ہے، جی جی جی، کہ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی آ کے بول رہا ہے، تو جو آ کے اس کے اندر جن بول رہا ہے، اگر اس کو آگے یہ بول دے تو نبی ہے، تو جن کو کیا مسئلہ ہے بولنے میں. صحیح. تو بات یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفسیاتی مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے دماغی خشکی بہت زیادہ ہو جائے نا تو آدمی کو لائٹیں نظر آنا شروع ہو جاتی. صحیح. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. صحیح. اس کو چمک نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس کو آسمان پہ تجلیات سی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اب شیطان ذرا تھوڑا ان سے اور وسیع کر دیتا ہے. تو اب جب شیطان ایسے کرشمے دکھاتا ہے، صحیح، تو وہ آدمی جو ہے وہ شیطان کے ان وساوس کی وجہ سے اور اپنے ذہنی مرض کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ ہوں. صحیح. ہوتا مریض ہے لیکن وہ سمجھ بیٹھتا کہ میں نبی ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا یہ واقعتاً مسئلہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی امراض جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل رکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے جناب نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف چمک دمک، بارش نور اتر رہا ہے، ہر طرف نورانیت ہے، روحانیت ہے.
اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے اوپر ساری نمازیں معاف کر دی، سارے احکام اٹھا دیے، تیرے لیے گناہ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، جا موج کر۔ صحیح تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول شریف پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، تو شیطان دفع ہو گیا۔ صحیح۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں معاف نہ ہوئیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے کہ مجھ سے سارے احکام اٹھ جائیں؟ تو اب جیسے شیطان نے وہ کرشمے دکھائے، ایسے ہی کرشمے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ تو کچھ ذہنی مرض اس میں شامل ہوا، کچھ شیطانی کرشمے شامل ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سنبھال نہیں پائے اور سدھر نہیں پائے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ 3-4 فیکٹر آپ نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آپ نے واقعہ بیان کیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہوتے۔ واقعہ نفسیاتی مریض کا فیکٹر تو بڑا شاندار آپ نے بیان فرمایا۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، کسی کا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، نوجوان لڑکا تھا 15-17 سال کا، رات کو اٹھا، سو رہے تھے کمرے میں، باپ بھی ساتھ سو رہا تھا، باپ کو اٹھایا، کہنے لگا اٹھ میرے ساتھ لڑ، اگر تیرے اندر تپڑ ہے تو میری رگوں میں میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو نفسیاتی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے دعوے بھی کر لیتے ہیں، اور اسی سے جب ترقی کرتے ہیں تو یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص بروں کی صحبت سے ضرور بچیے۔ عقیدے کی خرابی کا ایک بڑا سبب بری صحبت بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف بات کرتے ہوں۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں کہ میں بڑا مضبوط ہوں تو میں تو نہیں پھسل سکتا، میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے دھوکے باز پر اعتماد کیا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، صرف اور صرف علماء اہل سنت کا دامن تھامیے، اور اگر نیت کر لیں کہ آج جو مفتی صاحب نے کتابوں کے نام بیان کیے ہیں اور اس موضوع پر اور بھی علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، تو چونکہ موقع ہے تو موقع ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے متعلق بندہ پڑھنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس موضوع پر، اس عقیدے کی وضاحت پر جو آپ پڑھ سکیں، جتنا آپ پڑھ سکیں، امام اہل سنت کی کتابیں ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت کی، اسی طرح اور بھی کتابیں جو اس موضوع پر تحریر کی گئی ہیں، انہیں حاصل کیجئے، انہیں پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے اور ایمان پر جو ہے وہ خاتمہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح کی بڑی ہی پیاری پیاری باتیں، حکمت بھری علم دین سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔